انسان کو تکبر کیوں کرتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے ایسے ناپاک قطرے سے، کپڑے پر لگے تو کپڑے ناپاک، جسم پر لگے تو غسل واجب ہے، اور جب تو بڑا ہوا تو تیرے پیٹ میں کلو 2 کلو نجاست بھری ہوئی ہے، اور جب تم مرتا ہے تو زمین کے اندر مٹی کے کیڑے بن جاتا ہے، تو تیری ابتدا ہی ہے، تیری زندگی ہے، تیری موت ہی ہے، تو کیڑوں کا غذا بن جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ کیوں کہتا ہے؟ تکبر تو انسان کے لیے زیبائی نہیں دیتا، بس تکبر کی اگر صفت ہے تو اللہ کے اندر ہے، اس لیے اللہ کی تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اس لیے اذان کے اندر اللہ کی بڑائی، اقامت میں اللہ کی بڑائی، نماز میں اللہ کی بڑائی۔ انسان جب تک اللہ کی بڑائی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جب انسان خود کی بڑائی کرے گا تو رذیل اور ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ چیز انسان کے لیے اور انسان اللہ کے لیے، انسان بن کر زندگی گزارے گا، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، تو اللہ رب العزت انسان کو عزت دیں گے جو انسان بن کر زندگی گزارے گا۔ فرماتے اس کائنات کے اندر انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے، اور اللہ نے دنیا کے اندر انسان کے سر پر عزت کا تاج رکھا، بڑا مقام عطا فرمایا۔ اسی کا تذکرہ قرآن میں ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ تحقیق اللہ نے انسان کو عزت عطا فرمائی۔ اس انسان کو جو انسانی زندگی گزارے اس کے لیے اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ اگر انسانوں کی شکل والا تو ہو لیکن اس کے سارے کام، اس کی ساری چیزیں حیوانوں جیسی ہوں تو وہ شیطان، یعنی شیطانی کام کرنے والا ہو، تو اس کو فرماتے کہ جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ عباد الرحمن بنتا ہے، اور جو شیطانی کام کرتا ہے وہ عباد الشیطان بن جاتا ہے۔ انسان پیدا ہوا تو بچہ ہوتا ہے، اور بچہ ناسمجھ اور کچا ہوتا ہے ہر کام کے اندر۔ اسی کا تذکرہ 29 بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ایک زمانہ انسان پر ایسا گزرا ہے کہ جس وقت انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، یعنی انسان جب نطفہ تھا، منی کا قطرہ تھا تو قابل ذکر نہیں تھا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منی کے قطرے سے، نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو صحیح سمجھ عطا فرمائی، ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، تاکہ انسان کو دیکھیں کہ شکر گزار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آزمانے کے لیے اللہ ہدایت تو دی ہے، لیکن ہدایت پر چلے گا یا نہیں چلے گا یہ انسان کی امتحان کی طرح زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے دو راستے انسان کے لیے، ایک ہے نیکی کا راستہ جس سے اللہ کی عبادت اور اللہ کی نزدیکی اور اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اور ایک ہے گناہوں کا راستہ جس میں اللہ سے دوری کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو نیکیوں کے راستے پر چلے گا عباد الرحمن یعنی اللہ کا بندہ بنے گا، اور جو گناہوں کے راستے پر چلے گا وہ عباد الشیطان یعنی شیطان کا بندہ قرار دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نیک کام کرنے سے انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے، اور گناہ کا کام کرنے سے اللہ کا بندہ تو رہتا ہے لیکن وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اس آیت شریفہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ دنیا میں جانے کے بعد تم شیطان کی پیروی ہرگز نہیں کریں گے، اور اگر شیطان کی پیروی کریں گے تو شیطان تمہارا دشمن ہے، ظاہر اور باہر ہر اعتبار سے شیطان تمہارا دشمن ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی شیطان کی دوستی کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ اللہ سے دور کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عہد لیا ہے انسان سے کہ وہ شیطان کی پیروی نہ کرے، وہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور جو شیطان کی اتباع کرے گا وہ گویا شیطان کا قریبی بن جائے گا اور اللہ سے دور ہو جائے گا۔ تو انسان کی زندگی گزارنے کے اعتبار سے 3 منزل آتے ہیں، ایک منزل حیوانی زندگی ہے، اور ایک ہے شیطانی زندگی ہے، اور ایک ہے روحانی زندگی۔ تو حیوانی زندگی سب سے پہلی ہوتی ہے انسان کی۔ انسان سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، اور بچے کا کام کیا ہوتا ہے کہ کھانا پینا
سونا جاگنا کھیلنا کودنا، بس یہی کام انسان کے ہے جب وہ بچہ رہتا ہے۔ انسان بھوک لگی، بچہ ہے، اس کو نہیں معلوم کہ بھوک لگی تو کیا کرنا چاہیے، بس روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے یا اس کو بھوک لگی ہے، تو ماں کے تھنوں میں دودھ آتا ہے جس سے بچہ اپنے بھوک کو پورا مکمل حاصل کر لیتا ہے۔ بچے کو پیاس لگی، بچہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو پیاس لگی ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام ہوتا ہے، تو گویا کہ پیاس اور بھوک کو دور کیا جاتا ہے۔ بچے کو سردی ہو رہی ہے تو بچہ روتا ہے، ایک ہی کام ہے بس رونا، روتا ہے، جس کی وجہ سے ماں سمجھ جاتی ہے بچے کو سردی ہو رہی ہے، کپڑے کا انتظام کرتی ہے، سردی دور ہونے کے کپڑوں کا انتظام کرتی ہے، اور بچے کو نیند آ رہی ہے، بس وہی رونا ہے، روتا ہے، اور ماں کے دل میں بات یہ آتی ہے کہ بچے کو نیند آ رہی ہے، اس کو بستر کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بچہ ہر کام کے لیے ایک ہی چیز، اس کے بعد رونا ہے۔ یہ جیسے ہی روتا ہے بچہ تو ماں کے دل میں آٹومیٹک یہ اللہ خیالات ڈالتے ہیں کہ اس وقت میرا بچہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے۔ رونا تو ہر کام کے لیے رونا ہے، بھوک لگی رونا ہے، پیاس لگی رونا ہے، نیند آتی رونا ہے، سردی ہو رہی رونا ہے، گرمی ہو رہی رونا ہے، ہر کام کے لیے رونا ہی رونا ہے۔ لیکن ماں ایک ماں ہوتی ہے کہ جس میں بچے کے رونے کی کیفیت کو اللہ ڈال دیتے ہیں۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اب اس کو بھوک لگی ہے، اب اس کو نیند آ رہی ہے، اب اس کو گویا کہ سردی ہو رہی ہے، اب اس کو گویا کہ پیاس لگی ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ سمجھداری اللہ جو ماں کے دل میں جاتے ہیں وہ اللہ ڈالتے ہیں۔ تو بچے کو اللہ نے ہنر دیا رونے کا، بچے کو اللہ نے ہنر دیا رونے کا کہ بچہ روتا ہے، دوسرا کچھ نہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا مکے کی بات مکے کی ماں ہی سمجھتی ہے، تو بچے کے رونے کو ماں ہی سمجھتے، دوسرے نہیں سمجھتے، ماں سمجھ جاتی ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس ماں جب تھکی ماندی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور بھوک لگ رہی ہے اچھی، بچہ ایک کمرے میں کھیل رہا ہے اور ماں دوسرے کمرے میں تھکی ماندی، نیند کا غلبہ ہے اور کھانے کا بھوک کا وقت ہے، ایک لقمہ لیا، دوسرا لقمہ اٹھا رہی ہے، بچے کے رونے کی آواز آئی تو کھانا چھوڑ دیتی ہے اور بچے کو جا کر لیتی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے وہ ساری ضرورت کو محسوس کر کے اس کو پورا کر دیتی ہے۔ اب ماں کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں تھکی ہوں، مجھے نیند کا غلبہ ہے، نہیں، بھول جاتی ہے۔ اس بچے کی ضرورت کے واسطے ماں اپنی تھکن کو بھول جاتی ہے۔ وہ بھوک کی حالت میں کھانا کھا رہی ہے، ابھی کھانا مکمل ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے، لیکن اپنے بھوک کو بھی بھول جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ماں کا حق دنیا میں کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ ایک انسان ماں کا حق ادا کرنے کے لیے سب کچھ دے دے گا تو ماں یہی کہے گی بیٹا سارے حق تو نے دے دیا لیکن ایک حق باقی ہے۔ بچہ کہتا ہے کون سا حق باقی ہے؟ تو ماں کہتی ہے وقت آنے پر بتاؤں گی۔ جب بچہ سو جاتا ہے بڑا ہونے کے بعد، شادی شدہ ہونے کے بعد، تو ماں اس کے بس بستر پر پانی پھینک دیتی ہے اور وہ شادی شدہ نوجوان بچہ نیند کے اندر کروٹ بدلتا ہے، ٹھنڈا لگتا ہے اور غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ماں کی حرکتیں جا کر ماں پر غصہ کرتا ہے کہ اماں تم کیا ہوگا۔ تو یہ کہا بیٹا میں نے کیا۔ تو کیوں کیا؟ تو تم کو کیا تکلیف ہو گئی؟ تو بیٹا کہتا ہے مجھے میری نیند خراب ہو گئی۔ تو ماں کہتی بیٹا ایک مرتبہ میں نے پانی پھینکا تیرے بستر میں، کچا کیا، تیری نیند خراب ہو گئی اور تو آج مجھ پر غصہ ہونے لگا۔ تو ایسے نہ جانے کتنی مرتبہ پیشاب کے ذریعے سے بستر کو گیلا کیا ہے، کچا کیا ہے، اور اس بستر پر سوکھے بستر پر جہاں میں سوئی تھی میں تجھے سلاتی اور تیرے پیشاب کے گیلے بستر پر میں سو جاتی۔ کتنے مرتبہ میں نے تیرے کچے بستر پر کبھی تجھ پر غصہ نہیں کیا، آج ایک مرتبہ میں نے جان بوجھ کر کچا کیا ہے تو تو نے آج مجھ پر غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا حق کہاں ادا کرے گا؟ اس کا حق تو کہاں ادا کرے گا؟ تو بیٹا مجبور ہو کر کہتا ماں یقیناً میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک آدمی اپنے کندھے پر بٹھا کر ماں کو حج کے تمام ارکان کیا اور یہ دل میں خیال لایا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا جب پیدا ہوا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ دل میں خیال لاتے نوجوان کے کہ اے نوجوان تو ماں کا حق کیا ادا کرتا ہے؟ جب تو پیدا ہو رہا تھا تیرے جسم کا ایک بال ماں کو چبھا ہوگا اور ماں نے آہ لی ہوگی، اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، تو ایک آہ کا حق ادا نہیں کرتا تو زندگی کا پورا حق ماں کا ادا کر آیا ہے، کہاں سے ادا کر سکے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو بچہ ہے اس کا کام صرف اور صرف کھانا پینا، جاگنا، سونا، اٹھنا، کھیلنا کودنا بس،
اور یہ ساری چیزیں میں خود نہیں کر سکتا، ان تمام چیزوں کے لیے رونا پڑتا ہے، تب جا کر تمام خیالات۔ تو اللہ نے بچے کی پرورش کے لیے ماں اور باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، وہ ماں باپ اس بچے کی محبت میں بچے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس کو چھوٹے سے بڑا کر دیتے ہیں۔ یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، اس کی یہ 3 ضرورتوں کے ساتھ ساتھ چوتھی ضرورت آتی ہے شہوت، یعنی آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو شادی کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے چوتھی چیز اس کے پاس آ جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ انسان حیوان ہے، حیوان جانور ہے بچپنے کے اندر، اور اگر آگے بڑھ کر کہوں تو انسان جانور سے بھی گویا کہ پورے طاقت میں آگے نہیں بڑھ سکتا، انسان کمزور ہے بہت۔ کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان سے اس دن میں یہ ایک دن میں 1 سے 2 روٹی کھائے گا، لیکن حیوان اور جانور تو کھانے میں انسان سے آگے ہے۔ ایک ہاتھی ہے، ایک اور گھوڑا ہے، یا بہت بڑے بڑے جو اللہ نے جانور پیدا کیے وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا۔ عاجز ہے انسان، بھینس ہے، گائے ہے، یہ بہت کھاتے ہیں، ان کے کھانے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کھانے میں کمزور ہے، جانور سے کمزور ہے کھانے کے اندر، اور بہت زیادہ کھانا نہیں کھا سکتا اور بہت کم کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ جیسے جانوروں میں اللہ نے شیر کو پیدا کیا، فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیر ہفتے میں 1 مرتبہ جب بھوک لگتی ہے تو کسی جاندار چیز کو مار کر کھا لیتا ہے، بس ہفتے میں 1 مرتبہ کھاتا ہے۔ اگر انسان ہفتے میں 1 مرتبہ کھائے تو کمزوری سے گرنے لگے گا، وہ کھڑنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ کم کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک چونٹی جو سال بھر میں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا، سورہ نمل کے اندر ہے کہ چونٹی سے پوچھا تیری غذا کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ پورے سال میں صرف گیہوں کے 2 دانے یا اس کے برابر۔ تو آزمانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو بند کیا اور 2 سے 4 دانے اس کے جگہ پر رکھا جہاں بند کیا گیا تھا۔ سال بھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھول گئے اور سال بھر کے بعد یاد آ گیا، تو جب کھول کر دیکھا تو چونٹی حشاش بشاش صحت مند زندگی گزار رہی ہے، اور وہی 2 دانے کھائی ہے، باقی دانے ویسے ہی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے چونٹی تیری سچائی کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا، اور خوشی کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جو چاہے میں تجھے دے دوں، تو مانگ، جیسے کہتے ہیں نا خوش ہو کر آج کیا مانگنا ہے مانگ لو، تم نے مجھے بہت خوش کیا ہے اور تمہاری آج خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ چونٹی نے بھی حاضر جوابی کے ساتھ جواب دیا کہ سلیمان اگر زیادہ تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، زدنی عمراً و رزقاً، زیادہ کرو میرے رزق کو اور میری عمر کو۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا کر کہا مجھے تو تم نے مجبور کر دیا، یہ میری طاقت نہیں ہے کہ تمہارے رزق کو بڑھا دوں یا تمہاری زندگی بڑھا دوں۔ کھانے میں پورے سال بھر میں 2 گیہوں کے دانے، چونٹی اتنا کم کھاتی ہے، انسان اتنا کم کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ شیر ہفتے میں 1 مرتبہ کھاتا ہے، انسان ہفتے میں 1 مرتبہ کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ گائے، بھینس اور ہاتھی بہت کھاتے ہیں، اتنا کھا کر ہم سنبھال نہیں سکتے۔ زیادہ انسان کھانے سے کمزور ہے، انسان نہ تھوڑے کو برداشت کرتا ہے نہ زیادہ کو برداشت کرتا ہے۔ کھانے میں تو جانور انسان سے آگے ہیں، کمی کو بھی برداشت کرنے والے ہیں اور زیادتی کو بھی۔ اور دوڑنے کے اعتبار سے انسان دوڑتا ہے، لیکن دوڑنے کے اعتبار سے انسان سے آگے اگر دیکھا جائے تو شیر ہے جو آگے بڑھتا ہے، گھوڑا ہے جو آگے دوڑتا ہے، یہاں تک کہ ایک شیر جیسا دوسرا جو جانور چیتا وہ اتنے تیزی سے بڑھتا ہے کہ تیز رفتار کار بھی ہے تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو چیتے کے دوڑنے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر 100 کلومیٹر آگے، 90 کلومیٹر آگے گویا کہ اسپیڈ سے بڑھ سکتا ہے۔ تو دوڑنے کے اعتبار سے جانور انسان سے آگے ہیں، انسان جانوروں سے کھانے میں پیچھے اور دوڑنے میں پیچھے۔ اور تیسری چیز شہوات کے بارے میں کہا گیا، اس کی تفصیل میں نہیں بتاؤں گا۔ اور اس کی چوتھی چیز جو بتائی گئی گھر بنانے کے اعتبار سے، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہترین گھر بنایا، میرا اتنا عالیشان گھر ہے۔ ارے انسان سے بہتر گھر بنانے والے تو جانور اللہ نے پیدا کیے، جیسے شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی وہ کہتی ہے انسان سے، انسان کو گھر بنانا ہے تو انجینئر کا محتاج ہے، مزدوروں کا محتاج ہے، ہر ایک کا محتاج ہے، لیکن میں اپنے چٹیوں کے ساتھ لے کر ایسا گھر بناتی ہوں، مجھے نہ پینسل کی ضرورت ہے، نہ ربڑ کی ضرورت ہے، نہ کسی پرکار کی ضرورت ہے، نہ کوئی نقشہ نکالنے کی ضرورت ہے، بغیر اس کے میں ایسا گھر بناتی ہوں کہ بالکل میرے سارے گھروں کے سائز ایک جیسے ہوتے ہیں، سوراخ ایک جیسے ہوتے ہیں، षٹکون جس کو کہتے ہیں 6 کونے،
जैसे 6 कोने वाला मामला होता है, तो पूरे छत्ते के अंदर आप देखेंगे तो कोई साइज कम या ज़्यादा नहीं होगा। ये कितनी इंजीनियर, इंसान से बेहतरीन इंजीनियर तो शहद की मक्खी है, और बहुत सी उसकी खूबियाँ, उसकी तफसील देखेंगे तो बहुत जाएगा। सूरह नहल के अंदर, नहल के मानी शहद की मक्खी के आते हैं, वो बहुत तफसील है उसकी। जैसे रमज़ान में कभी आपको सुनाया जाता है, तो मालूम है कि घर बनाने के एतबार से बहुत कुछ आगे है। और एक चिड़िया भी है, चिड़िया ऐसा घोंसला बनाती है दरख्त के ऊपर, अगर तूफान आ जाए, बारिश आ जाए और बहुत सैलाब आ जाए, जहाँ टूट कर गिर सकता है, लेकिन वो चिड़िया का बनाया हुआ घोंसला वो घर नहीं टूट सकता। तो मालूम हुआ कि इंसान कमज़ोर ही कमज़ोर है। इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं है, ना खाने में, ना दौड़ने में, ना घर बनाने में। जानवर आगे हैं, बस जानवर जो करता है ना, जानवर क्या काम करता है? खाना और गोया कि पीना, ज़िंदगी गुजारना, वक्त पर सोना और उठना, यही काम इंसान का भी है जब तक वो बच्चा है। यही बच्चा जब बड़ा बनता है तो उसकी ज़िंदगी की तरक्की होती है, फिर अल्लाह के ज़रिए से जो उसको हिदायत मिलती है, उसके बाद वो इंसान फरिश्तों से आगे बढ़ जाता है। उसकी कैफियत इंसान आगे जिक्र किए जाएंगे। यहाँ तक बताना है कि इंसान का बचपना जानवर जैसा है, बल्कि जानवर से भी कमज़ोर है। तो हम सब बचपने के अंदर एक नुतफ़े से पैदा हुए, जिसका नाम लेना तक हम जिक्र पसंद नहीं करते, ऐसे नुतफ़े से मेरी और आपकी पैदाइश है। इसलिए फरमाते इंसान तो तकब्बुर क्यों करता है? पैदा होता है ऐसे नापाक कतरे से, कपड़े पर लगे तो कपड़े नापाक, जिस्म पर लगे तो गुस्ल वाजिब। और जब तू बड़ा हुआ तो तेरे पेट में किलो 2 किलो नजासत भरी हुई है, और जब तू मरता है तो ज़मीन के अंदर मिट्टी के कीड़े बन जाता है। तो तेरी इब्तिदा ही है, तेरी ज़िंदगी है, तेरी मौत ही है, तो कीड़ों का ग़िज़ा बन जाता है। फिर कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बढ़कर कौन? क्या क्यों कहता है? तकब्बुर तो इंसान के लिए ज़ेबाई नहीं देता, बस तकब्बुर की अगर सिफत है तो अल्लाह के अंदर है। इसलिए अल्लाह की तकबीर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े। इसलिए अजान के अंदर अल्लाह की बड़ाई, इक़ामत में अल्लाह की बड़ाई, नमाज में अल्लाह की बड़ाई। इंसान जब तक अल्लाह की बड़ाई करेगा वो कामयाब हो जाएगा। जब इंसान खुद की बड़ाई करेगा तो रज़ील और ज़लील और रुसवा हो जाएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की इबादत और अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल के ज़रिए से हम दुनिया में गोया कि इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम का खातिमा नेक अमाल और अल्लाह की रज़ामंदी और हुस्न खातिमा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात कहना चाहते हैं ये सब हम मुकम्मल करें।